بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو گائز، کیسے آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے والے ہیں۔ سردیوں میں خاص طور پر بہت زیادہ بچوں کو، بڑوں کو، نوجوانوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو خارش ہوتی ہے، خشک خارش ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جو اس کا حل ہے، اس کا علاج ہے، اس کے لیے کون سی میڈیسن استعمال کریں، وہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پلیز آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میڈیسن بتانے سے پہلے آپ جو ہے میرے چینل علامہ القرآن کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سردیوں میں خشک خارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دانے بن جاتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے دانے نہیں ہوتے، سرخ کلر کے چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ گول جو ہے دھدر جسے کہا جاتا ہے، اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ خشکی اتنی ہو جاتی ہے جلد کے اوپر، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جسم کے کسی بھی حصے پہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں دھوپ پہ بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ جو جسم ہے، دھوپ کی وجہ سے جو ہے جسم میں خارش شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ جو ہے اپنے اوپر کوئی جو ہے وزنی کپڑا جو ہے، بھارا کپڑا اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں، اس وقت جو ہے آپ کے جسم میں بہت زیادہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دل کرتا ہے کہ جسم کو جہاں پہ خارش ہوئی ہے وہاں پہ جو ہے خارش کرتے رہیں، اور خارش کرنے کی وجہ سے جو ہے جسم میں جہاں پہ آپ خارش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہاں تک جو ہے دانے جو ہے اوپر سے جو ہے وہ خون شروع ہو جاتا ہے دانے کے اوپر سے، اور خارش جو ہے وہ آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اور یہ خارش جو ہے آگے سے آگے جو ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں جلدی سے جلدی جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ جس بندے کو خارش ہے، اس کا بستر جو ہے، اس کا کھانے پینے کا یعنی برتن جو ہے، اس کا صابن جو ہے، اس کو الگ کر لیں، یعنی وہ الگ الگ رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو پہننے کے کپڑے ہیں رات کو وہ الگ ہونے چاہیے، دن کو جو پہننے کے کپڑے ہیں وہ الگ ہونے چاہیے، اور صبح روزانہ جو ہے اس کے کپڑے جو ہے دھوئے جائیں، اور دھونے کے بعد جو ہے خشک کرنے کے بعد آپ جو ہے روزانہ ان کپڑوں کے اوپر استری کریں۔ استری کیے ہوئے کپڑے آپ نے پہننے ہیں۔ بستر جو ہے وہ روزانہ اس کو آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے، یعنی استعمال کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے دھوپ میں رکھنا ہے۔ اور جو میڈیسن آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیا اور کون سی کریم استعمال کرنی ہے، وہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک صابن ہے ایکنی ایڈ بار، اور اس کے ساتھ دوسری کریم کون سی ہے؟ یہ ہے ٹروکارٹ کریم۔ یہ صابن جو ہے اس کو آپ نے رات کو جو ہے، یا سردی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ نہا تو نہیں سکتے، صبح جو ہے دن کو جس وقت دھوپ وغیرہ ہو، آپ جو ہے اس صابن سے نہا لیں، پورے جسم کے اوپر یہ صابن جو ہے وہ استعمال کریں۔ اس کے بعد جو ہے کسی کپڑے سے، تولیے سے اپنے جسم کو خشک نہیں کرنا، حتیٰ کہ دھوپ میں بیٹھ جائیں، پورے جسم کے اوپر یہ ٹروکارٹ کریم جو ہے اس کو لگانا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ جتنی بھی کریم وغیرہ استعمال کر چکے ہیں، اگر یہ آپ نے یہ نسخہ جو ہے، یہ میڈیسن اگر آپ نے استعمال کی، انشاءاللہ آپ کی پرانی سے پرانی خارش چاہے جو بھی خارش ہے وہ فوراً انشاءاللہ جلدی سے جلدی دور ہو جائے گی۔ یعنی جو آپ کی تکلیف ہے، خارش جو ہے، آپ جب کوئی گرم کپڑا وغیرہ پہنتے ہیں اسی وقت خارش شروع ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ صابن جو ہے استعمال کریں، اسی کے ساتھ یہ ٹروکارٹ کریم جو ہے یہ نکال کر پورے جسم کے اوپر لگائیں، اور روزانہ جو ہے یہ پھر جو ہے شام کو سوتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے یہ کریم اپنے جسم کے اوپر لگاتے رہیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔